یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم جتنے بھی لوگ آپ ہیں اور علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں، ہم سب قبلہ سید مزمل حسین صاحب کے نکاح خوانی کے سلسلے میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے تحصیل بھر کے علماء ائمہ حضرات، ہمارا جو ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے مقصد اور مشن میں یہی چیز ہے کہ ہم نے علاقے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے ہمارے شادیوں میں ہوتی ہو، ہمارے دیگر کاموں میں ہوتی ہو، ان کو ہم نے عملی طریقے سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے میں یہ پہلی شادی ہوگی، یا اس سے پہلے بھی ہوئی ہوں گی، اس طرح کی میں اس کا نہیں کہتا، لیکن الحمدللہ میں پہلی مرتبہ اس ماحول کے علاقے میں آیا ہوں، اور میں نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ سید صاحب نے وہ تمام شادیوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، خلاف شرع کام ہوتے ہیں، الحمدللہ آج سید صاحب نے یہ قدم بڑھایا ہے سنت کے مطابق۔ جو سنت نکاح ہے، اس کا جو ہے انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی یہ بات سن لیں اور سمجھ لیں اور یہ طریقہ دیکھ لیں کہ آج کے بعد ہم نے جب بھی کوئی شادی کرنی ہے، اسی طریقے سے ہم نے یہ شادی کرنی ہے۔ اور یہ تو شروع میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختصر سے چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کسی چیز کو جب شروع کیا جاتا ہے، شروع کرنے میں شروع ایک سے ہوتا ہے، اور اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ لاکھوں پر ہوتی ہے، اور ہر کام کی شروعات جب ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہمارے دین کی جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ ایک آدمی سے، ایک عورت سے ہوئی ہے، اور جس کے آج آپ انتہا دیکھتے ہیں پوری دنیا عالم اسلام کے اندر ہمارا اسلام پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ اسی طریقے سے ہمارے تحصیل ماحول کے اندر ہم نے بھی یہ کام شروع کیا تھا، لیکن دقتیں آئیں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ماحول شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات، سادات ہمارے سروں کے تاج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کو تم دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، تم ہدایت پر رہو گے۔ اگر تم نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا، پڑھا قرآن کو چھوڑ دیا، تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو تم نے پکڑنا ہے، اور اس کے جو تم نے پریکٹیکل دیکھنا ہے وہ سادات اکرام کو دیکھنا ہے، اور سادات اکرام کی کیا شان ہے۔ اور آج کل میں لاسٹ میں یہ بات عرض کر کے جاؤں کہ آج کل ہمارے سادات اکرام کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ہم سادات کی عزت نہ کریں، سادات کا احترام نہ کریں، کیونکہ حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم اگر سادات کے جانوں کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کریں تب بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان سادات کے رگوں میں نبی کا خون ہے، اور ان سادات کا جو گوشت ہے یہ نبی کے گوشت کا ایک حصہ ہے۔ اور حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم نبی کی تعظیم کرتے ہو اور نبی کی تعظیم کو لازم سمجھتے ہو، اور نبی کل ہے اور یہ اہل بیت حضور کے اجزاء ہے، تو جب کل کی تعظیم کرنا لازم ہے تو اجزاء کی تعظیم کرنا بھی لازم ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے ہم کل کی تو تعظیم کریں گے لیکن اہل بیت اور ان سادات کی اگر کوئی توہین کرے، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ اور بہت بڑے نیک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک سادات، ایک سید صاحب آئے، اور انہوں نے ان سے کوئی چیز مانگی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے سادات، اے سید زادے، آپ نے میری بارگاہ میں مانگ کر آپ نے مجھے بے ادب بنا دیا۔
کہا اس لیے کہ آپ تو مجھے طلب فرماتے کہ میں آپ کے در پر آتا، جو آپ کی ضرورت ہوتی وہ میں پوری کرتا، لیکن یہاں اگر آپ مجھے بلا نہیں سکتے تھے تو کم سے کم مجھے خط بھیجتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ اگر آج کے بعد آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ خود مت آنا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے سادات کی۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے مجھے صرف حکم کرنا، میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سادات کا بہت بڑا احترام ہے، سادات کی بہت بڑی عزت ہے، ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور سادات سے ہی ہمیں دین اور اسلام ملا، سادات ہی سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آج سید صاحب نے یہ ایک شادی کا جو الگ ماحول تھا، اس کو اگر اس ماحول میں رنگ دیا ہے، تو میں آپ جتنے بھی سادات یہاں پر بیٹھے ہیں، دین آپ کے گھر میں اترا ہے، قرآن آپ کے گھر میں اترا ہے، شریعت آپ کے گھر سے نکلی ہے، تو اس شریعت کی مکمل تصویر بھی آپ کے گھر سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے، اور اگر ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہ بھی سادات کا فیضان ہے، اور اگر ہم